باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اللہ۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو عنوان منتخب کیا گیا ہے یہ بہت کم تقاریر میں، خطابت میں اور گفتگو میں اس موضوع کو رکھا گیا ہو، اللہ۔ کیونکہ آج کل جو گفتگو ہو رہی ہے یا تو وہ انبیاء کے حوالے سے ہو رہی ہے، اولو العزم پیغمبروں کے حوالے سے ہو رہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہو رہی ہے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے حوالے سے ہو رہی ہے، یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ تمام ٹاپکس پر جو عوام الناس گفتگو کر رہی ہے وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بھرے ہوئے ہیں لوگوں کے واٹس ایپ کلپس کی کلپس، ایس ایم ایس کے ایس ایم ایس، وہ ایسے یہ ایسے، وہ ایسے یہ ایسے، وہ ایسے یہ ایسے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے غور کیا کہ مجھے جو ٹاپک اختیار کرنا ہے وہ ہے اللہ۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے اس کے اوپر کیا بولا جا سکتا ہے؟ واقعی کچھ نہیں بولا جا سکتا، واقعتاً کچھ نہیں بولا جا سکتا، اس لیے کہ سورہ لقمان 31واں سورہ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کر لیجئے گا کہ دنیا کے سارے درخت کو اگر قلم بنا دیا جائے اور 7 سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور 7 سمندر اور لے آؤ، تب بھی میری حمد کو تم نہیں بیان کر سکتے ہو۔ واقعی کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ صفات کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور جس سورہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ ذاریات ہے، 51 نمبر کا سورہ ہے، 56 نمبر کی آیت ہے۔ سورہ ذاریات 51 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 56۔ اور پڑھنے کے بعد، ابھی پڑھیے، پڑھنے کے بعد، ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے لفظ استعمال ہوا اس میں جن و انسان۔ جن کا پہلے تذکرہ ہے، انسان کا بعد میں ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے انسان کا ترجمہ آدمی کیا ہے۔ آدمی اور انسان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، انسان سے انسانیت ہے، آدم سے آدمی ہے، شیطان سے شیاطین ہیں۔ تو پہلے جن کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، سورہ ذاریات 51 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 56۔ اے جن و انس، میں نے تم کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ تم میری عبادت کرو، سوائے تم میری عبادت کرو۔ جن تو ملائکہ کے ساتھ ساتھ عبادت کرتا تھا۔ یہ آپ کے اس میں نظر میں رہے کہ عنوان اللہ ہے۔ کوشش کیجیے گا، تھوڑا سا وقت دے دیجیے کلپ کو۔ جن بھی عبادت کرتا تھا، اتنی عبادت کی کہ اس کو ملائکہ کے صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اس پہ بھی متنازع گفتگو ہے لوگوں کی کہ یہ ملائکہ کے صف میں آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا، شامل ہے بھی یا نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے۔ مگر اتنی عبادت اس نے کی، اتنی عبادت کی، ملائکہ تو کرتے ہی کرتے تھے، جو رکوع میں تھے وہ رکوع میں تھے، جو سجدے میں تھے وہ سجدے میں تھے، جو تسبیحات میں تھے وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ہر کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتوں میں لگا رکھا تھا۔ ملائکہ تو تھے ہی تھے۔ ملائکہ کتنے تھے، کتنے ہیں، کتنے ہوں گے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ جن تھا، جن قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے، اور اس میں جنات لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اے جن و انس،
میں نے تم کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ تم میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ کی عبادت بہت کی۔ کس طرح سے کی؟ ملائکہ کو جو عبادت میں لگایا اللہ تعالیٰ نے، ملائکہ نے وہ عبادت وہ کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جن نے حق ادا کیا؟ نہیں، نہیں۔ کہتے ہیں جنت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ تو عدم کا بھی جاننے والا ہے اور وجود کا تو خالق ہی ہے۔ عدم جو نظر نہ آئے اس کا بھی خالق ہے، اور کہتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کن، عدم کو کہتا ہے کن، عدم سے وجود میں آ جاتا ہے، شہود میں، فیکون، ہو جا اور ہو جاتی ہے۔ تو جو چیز نہیں تھی وہ اس کا بھی خالق تھا، جو چیز شہود میں آ گئی وہ اس کا بھی خالق ہے۔ تو کیا اللہ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ سجدے سے انکار کر دے گا، اس کو ترقی پہ ترقی دے رہا ہے، اس کو پروموشن پہ پروموشن دیے جا رہا ہے؟ اللہ کو بھی پتہ ہے یہ منافق ہے، سجدہ کر رہا ہے، مگر ایک موقع آئے گا کہ سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ مگر وہ کہتا ہے جو دنیا میں چاہتے ہیں میں ان کو دنیا میں دے دیتا ہوں، جو آخرت میں چاہیں گے میں ان کو آخرت میں دوں گا، جو صرف عرش پہ چاہتے ہیں میں ان کو عرش پہ دوں گا۔ جب وہ میرے حکم عدولی کریں گے تو میں ان کو فرش پہ بھیج دوں گا سزا کے طور پہ۔ تو اس نے کہا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو خلق ہو چکا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ رحمان کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے علم قرآن دیا، جس نے انسان کو خلق کیا اور بیان کی طاقت دی۔ عقل انسانی کہتی ہے نہیں، ہونا یہ چاہیے تھا رحمان وہ ہے جس نے انسان کو خلق کیا، علم قرآن عطا کیا اور بیان کی طاقت عطا کی۔ نہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا نور خلق ہو چکا ہے اور ان کو علم قرآن اور ان کو خلقت ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے، وہ خلقت میں بھی آ رہے ہیں اور وہ علم لے کے بھی آ رہے ہیں قرآن کا، ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی آدم کا پتلا بن گیا ہے، جب میں اس میں روح ڈالوں، ترجمے میں اگر کیا ہو کسی نے تو کیا ہو، یہ میرا موضوع نہیں ہے، جب میں اس میں امر ڈالوں روح تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ جیسے ہی اللہ نے اس میں روح پھونکی سب ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ کیوں؟ کل تک تو وہ بے شمار سجدے کر رہا تھا، آج کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کے نفس نے۔ اس نے کہا آگ افضل ہے مٹی کے اوپر۔ تراب کو کب تک سمجھا اس نے؟ تراب کو، تراب کم ہے اور آگ نار جو ہے فضیلت رکھتی ہے۔ کہا کہ نہیں، اعلیٰ ادنا کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں آگ سے بنا ہوں، آگ افضل ہے اس مٹی سے۔ جنت میں گمراہ کر دیا آدم علیہ السلام کو، اور آپ نے پڑھ لیا ساری تفصیل ہے کہ ایک دوسرے کے جسم ایک دوسرے پہ آشکار ہو گئے، پتوں سے اپنے جسم کے حصے چھپانے لگے، اور کہا آج سے ابلیس آدم تمہارا، آدم تم ابلیس کے آپس میں دشمن ہو اور جاؤ زمین پر۔ اور وہ لوگ آ گئے زمین پر۔ جدہ کو ہم جدہ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب اماں حوا، اگر حضرت آدم علیہ السلام جد ہوئے تو جدہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ ہوں، وہ جدہ میں اتریں، دوسرے مقام پہ حضرت آدم علیہ السلام اترے۔ پہلا جھگڑا کہاں ہوا؟ عرش پہ، میں افضل ہوں یہ کمتر ہے۔ فرش پہ جھگڑا تو بعد میں ہوگا۔ جو ابلیس نے کہا تھا، وہ ملائکہ نے جو کہا تھا، معذرت چاہتا ہوں، ملائکہ نے جو کہا تھا تو اس کو بنا رہا ہے جو فساد اور خون ریزی کرے گا۔
اس میں 2 پوائنٹ ہائی لائٹ ہوتے ہیں. کیا غیب کا علم تھا ملائکہ کو کہ انسان زمین کے اوپر فساد کرے گا، یا اس سے پہلے زمین بچ چکی ہے پہلے اور فساد ہو چکا ہے؟ کیونکہ مولا علی سے جب کسی نے آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا نہج البلاغہ میں، تو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کون سے آدم کے بارے میں بتاؤں. یہ بھی ہے. یہ سارا واقعہ ہو گیا. تو اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کس نے کی؟ جن نے، جس کا نام عزازیل تھا. جن، اس نے خلاف ورزی کی. پہلی خلاف ورزی فرش پہ نہیں ہوئی ہے، عرش پہ ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو تم کو صرف خلقی جن و انس اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کرو. ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. چاند پہ پہنچو، سیاروں کو دریافت کرو، سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے بڑی بڑی کشتیاں رواں دواں کرو، اس میں سے اپنے لیے غذا تلاش کرو، اس میں سے اپنے لیے زیور تلاش کرو. یہ باغات، یہ شبنم، یہ پھول، یہ کھانے پینے کی لذیذ ترین اشیاء تمہارے لیے بنائی ہیں. چاند، سورج، ستارے، جتنے سیارے ستارے، یہ تمہارے لیے مسخر کر دی. کائنات مسخر ہو گئی تمہارے لیے. تمہیں اتنے پاور دے دیے میں نے، تم کو بنایا اپنے لیے. تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تم میرے لیے ہو، میری عبادت کے لیے ہو. آج دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے، صبح سے شام، رات اور رات سے صبح ہو جاتی ہے، کتنے مرتبہ اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کیا صرف اللہ اکبر کہنے سے مصلی پہ اللہ ہے؟ نہیں، ہم تو اس پیچھے کھڑے ہوئے اس شخص کو خدا سمجھ رہے ہیں جو ہمیں لفافہ دے رہا ہے، جو ہمیں رقم دے رہا ہے، جو ہمارا گھر چلا رہا ہے، جو ہمارے کو مال و اسباب دے رہا ہے، جو ہمیں رہائش دے رہا ہے، جو ہمیں پلاٹ دے رہا ہے، جو ہمیں گاڑیاں دے رہا ہے، جو ہمیں پرموشن دے رہا ہے، جو ہمیں ترقی دے رہا ہے. ہم تو اسی کو خدا سمجھ رہے ہیں. ہمارا گھر تو یہی چلا رہا ہے. تو ہم نے اللہ کو چاہا، اللہ کی عبادت کی؟ نہیں. 24 گھنٹے میں 5 وقت کتنی دیر کی نماز ہوتی ہے؟ 5 منٹ. صبح کی تو سب سے گرا ہے، مگر اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے متقیوں کے لیے نہیں. مولا علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے، جو شخص اپنے بستر سے مصلی تک نہ جا سکے اٹھ کے، وہ تمنا کرتا ہے کہ بستر سے اٹھ کے ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اس میں اقتدار علی خان بھی شامل ہے الحمدللہ. کیونکہ ابلیس سب سے زیادہ فجر کے وقت ورغلاتا ہے، اور سب سے بہترین نیند جو آتی ہے فجر کے وقت آتی ہے. اور قرآن میں آیت موجود ہے کہ ملائکہ کا نزول فجر کے وقت ہوتا ہے. قرآن مجید میں آیت ہے، پڑھ کے بتا رہا ہوں، ریفرنس مانگیں گے ریفرنس بھی دے دوں گا. قرآن کا پڑھنا فجر کے اوقات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اقدام ہے. تلاوت کلام پاک فجر کے وقت پڑھنا. کتنی بار قرآن کھولا ہے، کتنی بار پڑھا ہے عربی میں. بہت بڑی بات ہے بھائی. آپ نے عربی میں قرآن مجید کو اٹھایا، چوما، پڑھا، آپ نے تو بہت بڑا کام کیا. ترجمہ پڑھا؟ نہیں، ترجمہ نہیں پڑھا. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کسی معلم سے پوچھا؟ نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے صبح سے. وہ کراچی تو وہ شہر ہے، بلکہ دنیا میں اب اس قدر نفسا نفسی ہے کہ کام رہ جاتے ہیں، دن ختم ہو جاتا ہے. اچھا، ناشتہ کرنا بھول جاتے ہیں آپ؟ ہاں، جلدی میں ہوتا ہوں، آفس جاتا ہوں تو ناشتہ نہیں کرتا ہوں. دوپہر کو کھاتے ہیں کچھ؟ ہاں کھاتا ہوں. کافی پیتے ہیں؟ چائے پیتے ہیں؟ ہاں پیتا ہوں. پھر رات کو کچھ کھاتے ہیں؟ ہاں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں. سب چیز کا ٹائم مل جاتا ہے. قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا؟ نہیں. ترجمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا؟ نہیں. جب ترجمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے تو اس پہ عمل کرنے کا ٹائم کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملتا. سورہ زمر پڑھ کے بتا رہا ہوں، آیت نمبر 67 جا کے پڑھ لیجیے گا. آیت نمبر 67. ہمارا فقدان یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ممبروں سے قرآن مجید نہیں پڑھا جا رہا ہے. ممبروں سے قرآن مجید کو جس انداز میں، جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اور نوجوان نسل کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا، ایک آیت پڑھ دی
آیت اثیر بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پوری مجلس ختم. میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں اجر رسالت سوائے اس کے کہ میرے قربا میرے قرابت داروں سے اہل بیت سے مودت کرو. مجلس ختم. فضیلت میں ایک آیت پڑھ دی, پوری مجلس ہو گئی, ختم. تو یہ پورے سورے جو ہیں ان کو آپ کس طریقے سے, سب سے زیادہ جو سورہ پڑھا جاتا ہے مسجد میں شرکت کرنے کے بعد بتا رہا ہوں, سننے کے بعد بتا رہا ہوں, اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں, سب سے زیادہ سورہ جو آسان ہے قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے, آسان ترین, کیونکہ اس کو احسن القصص کا ہے اللہ نے, بہترین واقعہ, جیسے آپ کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہے ہو معذرت کے ساتھ. کس طریقے سے خواب دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا. انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے مت بتانا. بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا. وہاں پہ وہ کس طرح سے وہ ان کو لے کے مصر چلے گئے, ان کو فروخت کیا گیا, عزیز مصر کے پاس آئے. زلیخا کیسے عاشق ہو گئیں, کس طرح زندان میں گئے, کس طرح بادشاہ نے بلایا, کس طرح خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے, علم بتاتے تھے, کس طرح ان کو وہاں خزانچی بنایا گیا, کس طرح, مطلب ایک جیسے ایسا لگے گا جیسے آپ کوئی ایک ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں, کہانی پڑھ رہے ہیں. یہ زبانی یاد ہے سب کو. ممبر سے بیٹھ کے پورا عشرہ پڑھ دیا آپ نے. سورہ رات کون پڑھے گا, سورہ نمل کون پڑھے گا, سورہ العادیات کون پڑھے گا, سورہ کہف کون پڑھے گا, سورہ اعراف کون پڑھے گا, سورہ بقرہ 2 پاروں کے برابر سورہ کون پڑھے گا. کیا کہنا ہے, ایک سے ایک سورہ. سورہ دخان, سورہ عنکبوت, میں کس کا نام لوں, سورہ صف. جب میں یہ پڑھتا ہوں ترجمے سے تو میرے نیچے کا کرنٹ اوپر آ جاتا ہے, اوپر کا کرنٹ نیچے آ جاتا ہے. یہ بات بھی کہی ہے اللہ نے, یہ بات بھی اس میں کہی ہے, یہ بات بھی اللہ نے اس میں کہی ہے, یہ بات بھی اللہ نے اس میں کہی ہے. سچ بتائیے. سورہ زمر آیت نمبر 67 جا کے پڑھ لیجیے گا, میرا مشورہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے بندوں سے, میرا حق جو تھا چاہے جانے کا, بندوں نے وہ حق ادا نہیں کیا. کیا کہنا ہے, اللہ مظلوم ہوا نا. حق ہے اللہ کا کہ اس کو یاد کیا جائے, اس کا تذکرہ کیا جائے, اس کو چاہا جائے, مگر جو ہم اپنے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو ہیں ان کو گلے لگاتے ہیں, ان سے مصافحہ کرتے ہیں, ان کو چاہتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی خیریت پوچھتے ہیں. اللہ کی خیریت پوچھی, دنیا والوں سے مانگو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. دنیا والے کہتے ہیں دروازہ بند ہو چکا ہے, صبح آنا. اللہ کہتا ہے 24 گھنٹے میں سر وقت کھلا ہوا ہے, جب چاہو آ جاؤ. ارے تم نماز شب میں آؤ, میں موجود ہوں. جہاں چہرہ اٹھاؤ میں موجود ہوں. میرے پشت پہ خدا ہے, میرے سیدھے ہاتھ پہ خدا ہے, میرے الٹے ہاتھ پہ خدا ہے, میرے اوپر خدا ہے, میرے سامنے خدا ہے. وہ کہتا ہے جہاں دیکھو میرا چہرہ ہے. یا اللہ میں ہر جگہ مسلح بچھا کے سجدہ کر لوں. کہا نہیں, یہی حرکت تو کی تھی جن نے. میں نے آدم کو سجدہ نہیں کرایا تھا, آدم کی طرف سجدہ کرایا تھا. حکم الہی کو سجدہ نہیں کیا جن نے. اگر حکم امر الہی کو سجدہ کرتا تو وہ بھی ملائکہ کے ساتھ سر جھکا دیتا. وہ سمجھ رہا تھا کہ آدم کو سجدہ ہو رہا ہے, آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا ہے, حکم الہی کو سجدہ ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ جہاں جس خانوادے کے آگے کہہ رہا ہے پیشانی ٹیک دو, وہاں ٹیکنا ہے تم کو. اور وہ کون سا گھرانہ ہو سکتا ہے, وہ کون سا رسول ہو سکتا ہے جو سب سے آخری میں کتاب آئی قرآن مجید, وہ ویلڈ ہے, باقی کتابیں ہیں, ترمیم ہو چکی ہے, اس کو الگ کر دیا. 1,23,999 انبیاء کے بعد
احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، ساری شریعتیں منسوخ کر دی گئیں، رسول خدا کی شریعت تا قیامت چلتی رہیں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب یہ نہیں دیکھنا چوتھے نمبر پہ کون آیا ہے، بس سلسلے کو سلسلے سے جوڑتے چلے جائیے۔ اور ہم تو اتحاد بین المسلمین کے نمبردار ہیں، ہم تو میری کسی بھی ٹیوب میں کوئی متنازع گفتگو نکال کے دکھا دیجئے، 300-400 ویڈیو ہیں کہ میں نے متنازع گفتگو کبھی کی ہو، میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں۔ میں تو کہتا ہوں، میں نے لوگوں سے پوچھا سب سے بڑا مظلوم کون ہے، کسی نے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، کسی نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام، کیونکہ ان کا سر آرے سے چیر دیا گیا۔ میں نے کہا سب سے بڑا مظلوم کون ہے، کسی نے کہا حضرت حمزہ جن کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا دوسرے سے سب سے بڑا شہید کون ہے، کہا سید الشہداء حسین ابن علی۔ میں نے کہا نہیں، کہنے کہ صاحب یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ، پھر کون ہے؟ میں نے کہا اللہ، سب سے بڑا مظلوم تو اللہ ہے۔ کہنے کہ کیوں؟ تو میں نے یہی سورہ زمر کی آیت 67 پڑھی تھی، جس میں اللہ کہہ رہا ہے میرے چاہے جانے کا جو حق تھا وہ حق بندوں نے ادا نہیں کیا۔ اللہ شکایت کر رہا ہے میں نے پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کی، تم کو اپنے لیے خلق کی، پوری کائنات کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں دے دیا، سب چیز کا علم تمہارے کنٹرول میں دے دیا، تم پوری کائنات کو مسخر کر لو، مگر تم دونوں کو جن و انس میں نے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، کیونکہ میں مسجود ملائکہ ہوں۔ مجھے کائنات میں ایک ایسا بشر ملا، ایک ایسا امام ملا جس نے یہ کہا اگر میرے سامنے سے حجابات کے تمام پردے ہٹ جائیں تب بھی علی کے یقین میں نہ رتی برابر اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ اے خدا، نہ میں تیری جنت کی چاہ میں اور نہ تیرے جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، بلکہ تجھے عبادت کے لائق سمجھتا ہوں، تبھی میں پیشانی کو ٹیک دیتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوفے میں مولا کا پہلا سجدہ، فجر کے اذان میں پہلا سجدہ اٹھتا ہوا سر اور عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر آلودہ تلوار سر کو دوپارہ کر دیا تو لب مبارک سے یہی جملہ نکلا مولا علی کے، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ خارجیوں سنو، تم مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہو نا، تو یہ میں کس کو سجدہ کر کے جا رہا ہوں، آخری میں دنیا سے آیا خدا کے گھر سے، بیت اللہ سے جا رہا ہوں اللہ کے گھر، مسجد سے، مسجد کوفہ سے۔ اور اے نصیریو، تم اتنے بڑھا دیا تم نے کہ مجھے خدا کہا ہے، اگر میں خدا ہوتا تو یہ میں کس کو سجدہ کر کے جا رہا ہوں۔ اپنی پوری زندگی کامیابی سے بھری پڑی ہے، کبھی یہ جملہ نہیں کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ ضرب لگنے کے بعد کیوں کہا؟ خارجی دیکھ لیں، اگر میں مسلمان نہیں ہوں تو کس کو سجدہ کر رہا ہوں، اور اگر میں خدا ہوں تو نصیری دیکھ لیں کہ میں اگر خدا ہوں تو میں کس کو سجدہ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے چاہے جانے کا جو حق تھا بندوں نے وہ ادا نہیں کیا، ایک بندے نے کیا، جس کے لیے سورہ مریم کے آیت 63 میں اللہ نے کہا میں حشر میں قیامت کے روز، پڑھ کے بتا رہا ہوں میں آپ کو، پڑھ کے دیکھ لیجئے گا ترجمہ، اپنے بندوں میں سے، جمع کا صیغہ ہے، اس ایک شخص کو جنت کا وارث اور مالک بناؤں گا۔ تقیہ پہ آیت ختم ہوتی ہے، جو متقی و پرہیزگار ہوگا۔ دنیا میں سینکڑوں امیر المومنین آئے ہیں، بنے ہیں، چلے گئے ہیں، مگر امام المتقین سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔